السلام علیکم، ہم سب نیوز میں خوش آمدید۔ شامل کریں گے اب تک کی اہم خبریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ میانمار کی فوج نے آپریشن کے دوران روہنگیا مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے، ان پر جبر کرنے اور اجتماعی طور پر سزا دینے کے ساتھ ساتھ خواتین پر جبر کیا، جس کی وجہ سے اس فوج کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ میانمار میں ظلم و زیادتی کا نشانہ بننے والے روہنگیا مسلمانوں کے انٹرویوز پر مبنی رپورٹ ملنے کے بعد اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ میانمار فوج کے خلاف جنسی تشدد اور استحصال کے ٹھوس شواہد سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش میں مقیم 7 لاکھ سے زائد روہنگیا مہاجرین اور متاثرین کے بیانات پر مرتب رپورٹ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کی گئی۔ رپورٹ میں انٹرنیشنل میڈیکل اسٹاف نے متاثرہ افراد کے بیانات اور کلینکل شواہد کو جمع کرنے کے بعد تصدیق کی ہے کہ میانمار کی فوج کے بعض اراکین وسیع پیمانے پر مبینہ جنسی استحصال کے مرتکب بھی ہوئے۔ رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ میانمار کی مسلح فوج کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ میانمار کی فوج اور مقامی ملیشیا اکتوبر 2016 اور اگست 2017 میں روہنگیا آبادی کے خلاف شروع کیے جانے والے آپریشن کے دوران پرتشدد واقعات میں ملوث رہی ہیں۔ ان واقعات میں جنسی تشدد کو مرکزیت حاصل رہی اور رپورٹ میں جنسی تشدد اور استحصال کے ٹھوس شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ میانمار کی فوج نے آپریشن کے دوران روہنگیا آبادی کو بے عزت کرنے، خوفزدہ کرنے اور اجتماعی طور پر سزا دینے کی حکمت عملی اپنائی، اور اسی کی وجہ سے یہ لاکھوں افراد اپنی جانیں بچا کر بنگلہ دیش ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس جبر اور ظلم کا نشانہ کم سن بچوں بالخصوص خواتین کو بھی بنایا گیا، جبکہ حاملہ خواتین کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی گئی، کیونکہ وہ مستقبل کے بچوں کو جنم دینے والی تھیں۔ امریکی صدر نے شام پر دوبارہ حملے کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر شامی حکومت کو کیمیائی گیس کے استعمال سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر شہریوں پر مزید کیمیائی حملے ہوئے تو امریکہ اپنے اتحادیوں کی مدد سے شام پر دوبارہ میزائل حملہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا، جس کے لیے امریکہ کی تیاریاں مکمل ہیں۔ اس سے قبل اپنی ایک ٹویٹ میں امریکی صدر نے شام پر میزائل حملے کو کامیاب مشن قرار دیتے ہوئے اپنے اتحادیوں برطانیہ اور فرانس کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے شام پر میزائل حملے کو جہاں حلیف ممالک کیمیائی ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے ضروری اقدام قرار دے رہے تھے، وہیں روس نے میزائل حملے کو جارحیت سے تعبیر کیا ہے۔ روس کے سفیر وسیلی نیونسیا نے اتحادی ممالک پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کیمیائی ہتھیاروں کا معائنہ کرنے والی ٹیم کی 2 ماہ میں کیمیائی گیس کے استعمال ہونے کی تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی شام پر حملہ کر دیا۔ دوسری جانب کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی عالمی تنظیم OPCW کے نمائندے اس وقت شام کے دارالحکومت دمشق میں موجود ہیں، جہاں سے انہیں کیمیائی گیس کے مبینہ استعمال سے متعلق تفتیش کرنے کے لیے دوما جانا ہے۔ تاہم اس سے قبل ہی امریکہ نے اپنے حلیفوں برطانیہ اور فرانس کی مدد سے گزشتہ روز شام میں واقع کیمیائی ہتھیار کی تنصیبات اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ امریکہ اور اتحادیوں کی فضائی کارروائی شام کی جانب سے مبینہ طور پر اپنے مخالفین پر کیمیائی گیس کے استعمال کے بعد کی گئی۔ شام کے شہر دوما میں کیمیائی گیس سے 100 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات تھیں، جس پر امریکہ نے اقوام متحدہ سے شام کے خلاف کارروائی کرنے کی استدعا کی تھی، تاہم روس کی جانب سے امریکی قرارداد کو ویٹو کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب شام اور روس نے کیمیائی گیس کے استعمال کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ دورہ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے لیے 16 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ سرفراز احمد کی قیادت میں قومی ٹیم آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ دورہ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے لیے 16 رکنی ٹیم میں سرفراز احمد، اظہر علی، فخر زمان، امام الحق، سمیع اسلم، بابر اعظم، حارث سہیل، اسد شفیق، اصلاح الدین، سعد علی، حسن علی، شاداب خان، فہیم اشرف، محمد عامر، راحت علی اور محمد عباس شامل ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم میں کیمپ کا پہلا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں اب 16 رکنی ٹیم کا کیمپ 18 اپریل سے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم 23 اپریل کو انگلینڈ روانہ ہوگی، جہاں آئرلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ 11 مئی جبکہ 2 ٹیسٹ انگلینڈ کے خلاف کھیلے جائیں گے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے موسم کو سہانا بنا دیا۔ محکمہ موسمیات نے آج رات سے جمعے تک اسلام آباد، لاہور، جنوبی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ کرم ایجنسی میں موجود پولیٹیکل حکام کے مطابق حملہ افغانستان کے صوبے خوست سے فاٹا میں پاک افغان سرحد سے قریب لوئر کرم کے علاقے میں کیا گیا۔ حملے میں 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ حملے کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جوابی حملہ کیا اور حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے مابین فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ پولیٹیکل حکام نے یہ بھی بتایا کہ علاقے میں مساجد سے عوام کو سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دینے کے لیے اعلانات کیے گئے، جس کے بعد توری بنگش اور دیگر قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد مسلح ہو کر حملہ آوروں کے خلاف لڑنے کے لیے افغان سرحد پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں موجود اعلیٰ حکام نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا، جبکہ فاٹا کی گرم ایجنسی انتہائی حساس علاقہ ہے کیونکہ اس کی سرحدیں افغانستان کے 3 صوبوں خوست، پکتیا اور ننگرہار سے ملتی ہیں۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد سرحد پار کر کے پاکستان میں کرم ایجنسی کے ہی راستے سے داخل ہوتے تھے۔ پاکستان نے گزشتہ برس پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا عمل شروع کیا تاکہ سرحد پار سے عسکریت پسندوں کو ملک میں داخل ہونے اور دہشت گرد کارروائیاں کرنے سے روکا جائے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی لاہور میں رہائش گاہ پر گزشتہ رات اور آج صبح نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے واقعات گزشتہ شب 10:45 اور آج صبح 9:45 پر پیش آئے۔ ترجمان سپریم کورٹ کے مطابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر کا دورہ کیا اور فائرنگ کے واقعے کا جائزہ لیا۔ چیف جسٹس نے انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز کو بھی جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پر طلب کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی رہائش گاہ پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کر کے ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن کی رہائش گاہ کی سیکیورٹی پولیس اور رینجرز نے سنبھال لی۔ پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی شرمناک واقعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کوشاں ہے اور واقعے کی تمام تر معلومات جمع کی جا رہی ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت نے کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کے جج ہیں اور انہیں سیکیورٹی فراہم کرنا ہر لحاظ سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت تمام اقدامات اٹھا رہی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کرنے والے اہلکاروں کو جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر سے پستول کی 2 گولیاں ملی ہیں، جن کے بارے میں اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ایک گولی رہائش گاہ کے مرکزی دروازے جبکہ دوسری گولی باورچی خانے کی کھڑکی میں لگی۔ سپریم کورٹ بار اور لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پر فائرنگ کے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سیکرٹری سپریم کورٹ بار صفدر تارڑ کا کہنا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پر فائرنگ کرنے والے افراد کو فوری گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورے ملک کے وکلاء سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پر فائرنگ کے واقعے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ سید نوید قمر نے کہا کہ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے اور اسی کے ذریعے اراکین منتخب ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے مسائل کے حل کے لیے ایوان میں تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) ایک خاص شق ہے جسے سابق فوجی صدر جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں شامل کیا تھا تاکہ سیاستدانوں کو اقتدار میں نہ آنے دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کو لے کر آئی تو جہاں 58(b) جیسے آرٹیکل کو ختم کیا گیا وہیں ایک شق 62(1)(f) بھی تھی اور ہماری جماعت نے کافی کوشش کی کہ کسی طرح اسے بھی آئین سے باہر کر دیا جائے، تاہم اس وقت مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام نے بھرپور مخالفت کی۔ پی پی رہنما کا کہنا تھا کہ خود مسلم لیگ نون نے اپنے دور اقتدار میں بھی آئین سے اس شق کے خاتمے کے لیے نہ تو کوششیں کی اور نہ ہی دوسری جماعتوں کے ساتھ اس پر کسی طرح کی مشاورت کی، اور آج مسلم لیگ نون خود اس کا شکار بن چکی ہے۔ اس سوال پر کہ کیا اب اس معاملے پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے اس شق کو نکالا جا سکتا ہے، نوید قمر نے واضح کیا کہ اب وقت گزر چکا ہے اور عام انتخابات میں چند ماہ باقی رہ گئے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ اس کو کتنا سنجیدگی سے لے گی۔ پی ٹی آئی کے رہنما شفقت محمود نے کہا کہ سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نوبت ہی کیوں پیش آئی کہ سیاستدانوں پر اس آرٹیکل کا اطلاق ہو، کیونکہ اگر کرپشن اور جھوٹ سے پاک ہو کر اقتدار چلایا جائے گا تو کسی کو بھی اس شق پر فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو کافی وقت ملا اور اگر وہ چاہتی تو پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا۔ سپریم کورٹ نے حال ہی میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کی تشریح کیس کا فیصلہ سنایا تھا، جس کے تحت آئین کی اس شق کے ذریعے نااہل قرار دیے گئے ارکان پارلیمنٹ تاحیات نااہل ہوں گے۔ عدالت میں جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیے گئے شخص کی نااہلی کی مدت تاحیات ہوگی اور وہ شخص عام انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ اس فیصلے کے تحت سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کی نااہلی کی مدت کو تاحیات قرار دے دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل کے تحت اراکین کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہوگی اور جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ رہے گا نااہلی برقرار رہے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق مسلم اور غیر مسلم دونوں پر ہوگا
اور جب تک عدالتی ڈکلیریشن موجود رہے گی 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ فیصلے کے مطابق اخلاقی جرائم، دھوکہ دہی، اعتماد توڑنا، بے ایمانی بھی 62(1)(f) کے زمرے میں آتے ہیں۔ بھارت کی اہم خفیہ ایجنسی سی بی آئی ششی سنگھ سے تفتیش کر رہی ہے، جنہیں سی بی آئی کی درج FIR میں کلدیپ سنگھ کے ساتھی کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق ششی سنگھ مبینہ طور پر متاثرہ لڑکی کو MLA کی رہائش گاہ پر لے گیا تھا۔ کلدیپ سنگھ کے وکیل نے کہا ہے کہ ہم منصفانہ تحقیقات کی حمایت کرتے ہیں، انہیں 7 یوم کے لیے CBI کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ 2 روز قبل CBI نے طویل تفتیش کے بعد کلدیپ سنگھ کو حراست میں لے لیا تھا۔ بنگرماؤ سے تعلق رکھنے والے اتر پردیش کے ضلع اناؤ کے MLA کلدیپ سنگھ کو CBI کی ٹیم نے ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا اور CBI کے زونل آفس میں کئی گھنٹے تک ان سے تفتیش کی گئی۔ اس سے قبل الہ آباد ہائی کورٹ نے CBI کو کلدیپ سنگھ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ ملزم کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا تھا کہ MLA نے اپنی رہائش گاہ پر 4 جون 2017 کو اسے ریپ کا نشانہ بنایا تھا، جہاں وہ ایک رشتہ دار کے ساتھ ملازمت کی تلاش میں گئی تھی۔ رواں سال فروری میں متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ نے عدالت سے MLA کلدیپ سنگھ کا نام ریپ کیس میں شامل کرنے کے لیے مطالبہ کیا تھا۔ متاثرہ خاندان کے اس اقدام کے بعد پولیس نے 3 اپریل کو لڑکی کے والد کے خلاف آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں 5 اپریل کو جیل منتقل کر دیا تھا۔ متاثرہ لڑکی نے 8 اپریل کو طاقتور افراد کے دباؤ اور غیر ضروری الزامات پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے اگلے ہی روز متاثرہ لڑکی کے والد جیل میں جاں بحق ہو گئے، جن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی ہلاکت قید کے دوران شدید زخموں کے باعث ہوئی۔ دوسری جانب ریاستی حکومت نے ریپ کیس میں اپنے MLA کے ملوث ہونے پر شرمندگی کا سامنا کرنے کے بعد مذکورہ معاملہ تفتیش کے لیے CBI کو بھجوا دیا تھا۔ PTI کے سربراہ عمران خان کی جانب سے پارٹی کے مرکزی قیادت اور پارلیمانی بورڈ کے علیحدہ اجلاس سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے فواد چودھری نے کہا، ہمیں انتظار ہے کہ مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، کیا وہ باقاعدہ پارٹی کی حیثیت سے قائم رہ سکے گی یا پھر متحدہ قومی موومنٹ لندن کی طرح سربراہ سے محروم سیاسی جماعت کا روپ دھار لے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ PTI کا انتخابات میں مسلم لیگ نون یا اس کے کسی دھڑے سے مقابلہ ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی سے اتحاد کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لی جائے، ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار بھی نہیں ہے۔ فواد چودھری نے مسلم لیگ نون کے دھڑوں میں تقسیم ہونے اور آئندہ چند دنوں میں ناراض اراکین قومی اسمبلی کی PTI میں شمولیت کی پیشگوئی بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کا سیاسی سفر اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے سیکرٹری اطلاعات نے مزید کہا کہ مریم نواز حادثاتی طور پر سیاست کا حصہ بن گئیں، جبکہ نواز شریف کے دونوں بیٹے اپنے والد کی جمع کردہ دولت کے ساتھ کاروبار میں مصروف ہیں۔ PTI رہنما نے تردید کی کہ سینٹ چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی اور PTI کے مابین کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہوا اور دعویٰ کیا کہ بلوچستان میں نامزد سینیٹرز کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ PTI نے پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو ووٹ کیوں دیا؟ اس سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف بلوچستان پینل کو ووٹ دیا۔ عبوری حکومت سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ مرکزی قیادت نے عبوری حکومت کے لیے ناموں کی فہرست مرتب کر لی ہے، تاہم دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد یہ نام عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 4 مئی ہے، جس کے بعد پارلیمانی بورڈ امیدواروں کے نام کا حتمی اعلان کرے گا، جبکہ PTI 29 اپریل کو لاہور کے عوامی جلسے سے باقاعدہ ملک گیر انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے ناراض رہنما چودھری نثار علی خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران پارٹی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں شہباز شریف نے دورہ کراچی اور پشاور پر چودھری نثار سے تبادلہ خیال کیا، جبکہ اس موقع پر مسلم لیگ نون کو مضبوط بنانے اور آئندہ الیکشن کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف اور چودھری نثار کی تقریباً 2 ہفتوں کے دوران یہ تیسری ملاقات ہے، جبکہ اس سے قبل افواہیں سرگرم تھیں کہ چودھری نثار پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ چودھری نثار اور شہباز شریف کے درمیان 2 اپریل کو ہونے والی 45 منٹ کی ملاقات کے دوران ملکی حالیہ سیاسی صورتحال سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی، جبکہ اس دوران چودھری نثار نے انہیں اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چودھری نثار پارٹی کا اثاثہ ہیں، انہیں پارٹی کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی شعبہ اطلاعات کے دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دشمن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا آستین میں چھپے سانپوں سے ہے، جن کی وجہ سے مزدور تنخواہوں سے محروم اور لوگ مالی مجبوریوں کے ہاتھوں خودکشی کرنے لگے ہیں۔ سراج الحق نے کراچی یوتھ الیکشن کے سلسلے میں مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کرنے کے بعد کارکنوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی صوبائی حکومت کراچی سمیت دیگر اضلاع میں شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ کراچی میں پینے کا صاف پانی ناپید اور صفائی کا کوئی معقول انتظام نہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ کراچی کی گلی کوچے اور مرکزی شاہراہیں کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہی ہیں، لیکن صوبائی حکومت کے کرپٹ افسران شہر کی صفائی کے لیے سنجیدہ نہیں، جبکہ شناختی کارڈ کے حصول کے لیے شہریوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے واضح کیا کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں نوجوانوں پر مبنی قیادت کو عوامی خدمت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 6 مئی کو کراچی سے منتخب نوجوان قیادت کو سامنے لائیں گے جو کراچی کی کھوئی ہوئی پہچان واپس لانے کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گے۔ آگے بڑھنے کے لیے روڈ میپ بھی فراہم کیا جائے گا۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی ترجیحات میں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا اور کھیل کے میدانوں کو بحال کرنا نہیں، اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہر نوجوان برسر روزگار ہو جبکہ کھیل کے میدان دوبارہ آباد ہوں۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان، نائب امیر کراچی ڈاکٹر اسامہ رضی، سیکرٹری کراچی عبدالوہاب، سیکرٹری اطلاعات زاہد عسکری، کراچی الیکٹرک کمپلینٹ سیل کے چیئرمین عمران شاہد، چودھری مظہر، مرکزی میڈیا کوارڈینیٹر سرفراز احمد اور دیگر بھی موجود تھے۔ آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 15% تک اضافے کا امکان ہے۔ صوبوں کے طرز پر وفاقی ملازمین کو یوٹیلیٹی الاؤنس کی فراہمی کا اعلان بھی بجٹ میں متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزارت خزانہ کی ریگولیشن ڈپارٹمنٹ کے حکام نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے سے متعلق تیار کردہ ابتدائی تجاویز پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرانے پینشنرز کی پینشن میں 20% تک اضافہ، گریڈ 1 سے 15 کے ملازمین کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے ان کے میڈیکل الاؤنس میں 500 روپے اضافے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں گریڈ 1 تا 15 کے ملازمین کے لیے میڈیکل الاؤنس 1500 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 2000 روپے ماہانہ کیے جانے کا امکان ہے۔ دفتری اوقات کے بعد دیر تک دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین کو ملنے والے لیٹ سٹنگ الاؤنس میں بھی اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی حتمی منظوری بجٹ سے قبل ہونے والے وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں دی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حق میں آنے والے طیارہ ہائی جیکنگ کیس ختم کرنے اور حدیبیہ پیپر ملز کیس میں نیب اپیل خارج کرنے کے فیصلے بھی عدالت عظمیٰ نے جمعے کو سنائے، جبکہ ان کے خلاف پاناما لیکس اور آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کے حوالے سے مقدمات کا فیصلہ بھی جمعے کو آیا۔ دریں اثنا عدالت عظمیٰ کی طرف سے 1993 میں صدر اسحاق خان کی جانب سے ختم کی گئی نواز حکومت بھی بدھ کے روز بحال کی گئی تھی۔ پارٹی سربراہی کے حوالے سے انتخابات ایکٹ کی 2 شقیں کل عدم قرار دینے کا فیصلہ بدھ، جبکہ احتساب عدالت میں زیر سماعت 3 ریفرنسز یکجا کرنے کے حوالے سے نواز شریف کی اپیل بھی عدالت عظمیٰ نے بدھ کے روز خارج کی۔ دوسری جانب تاریخی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں وزیر اعظم منتخب ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو کو بدھ کے روز 4 اپریل 1979 کو چکلالہ جیل راولپنڈی میں پھانسی دے دی گئی۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف کو طیارہ سازش کیس میں 14 سال قید کی سزا بھی اسی ماہ 6 اپریل سن 2000 میں سنائی گئی۔ 18 اپریل 1993 کو سابق صدر غلام اسحاق خان نے میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں اسمبلیاں توڑ کر ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.